بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے متعلق پس منظر تو ہم سابقہ لیکچر کے اندر بتلا چکے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوئے تھے اور مقام شراف ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچے تو حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر وہاں پہ ملا، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو 4000 کا لشکر دے کر مکمل صحرا کے اندر پھیلا دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے بھی آ رہے ہوں ان کا راستہ روکا جائے۔ تو سب سے پہلے جس لشکر کا سامنا ہوا وہ حر بن یزید کا لشکر تھا اور اس میں 1000 لوگ تھے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ تو امام حسین 2 محرم 61 ہجری کو کربلا میں پہنچے۔ کربلا میں لشکر یزیدی کی تعداد 4000 تھی، ایک روایت یہ بھی ہے 5000 تھی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو جانثار تھے وہ صرف 72 تھے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، کون سا یزیدی سپہ سالار آخری وقت میں لشکر حسین کے ساتھ آ ملا؟ تو حضرت حر، یہ آخری وقت میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے یہ کہا سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا، میں نے آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کی، اب میں اس کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، سوائے اس کے ممکن نہیں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے ساتھ مل کر دشمن سے مقابلہ کروں اور شہید ہو جاؤں۔ بہرحال یہ حضرت حر لشکر یزید سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے تیر سے زخمی ہوئے اور گر پڑے؟ تو ان کا نام ہے سنان بن انس۔ بعض جگہوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے نیزے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار سے جس نے وار کیا اس کا نام ہے زرع بن شریک تمیمی۔ اگلا ہمارا سوال ہے، کس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے بجائے یمن جانے کا مشورہ دیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور بار بار روک رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں، خروج کرنا بھی چاہتے ہیں یزید کے خلاف، تو بجائے کوفہ کے یمن کی طرف چلے جائیں، وہاں کے لوگ کوفہ سے اچھے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے، کس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آجا کے پہاڑوں میں آنے کی دعوت دی؟ تو اس کا نام ہے حضرت ترماح بن عدی۔ آجا اور سلمہ یہ 2 پہاڑوں کے نام ہیں، ان کا قبیلہ وہاں پہ رہتا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ ان پہاڑوں میں چلے جائیں، وہاں میرے ساتھ 20,000 جنگجو موجود ہیں جو دھوکے باز اور بے وفا نہیں ہیں، آپ وہاں میرے پاس تشریف لائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگلا سوال ہے، کب لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا؟ تو 7 محرم الحرام کو دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے آدمیوں کو پانی لینے کے لیے بھیجا؟ تو کل 50 آدمی تھے، جن میں سے 20 پیدل اور 30 سوار تھے، یہ دشمن سے مقابلہ کر کے پانی لانے میں کامیاب ہوئے۔ اگلا سوال ہے، لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میمنہ پر زہیر بن قیس، میسرہ پر حبیب بن مظاہر، جبکہ علم کس کے پاس تھا؟ تو علم جو تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کو علم بردار کہا جاتا ہے۔ لشکر حسینی کے پہلے شہید کا نام مسلم بن اوسجا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حر نے
اس دن 100 تیر چلائے تھے جن میں سے صرف 5 تیر خطا ہوئے، اور ہر تیر کے بدلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جنت کی خوشخبری اور بشارت دیتے رہے۔ میدان جنگ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، اور یہی وہ واحد شخص ہیں جو خاندان حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زندہ بچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے پہلے شہید جو تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی اکبر تھے۔ بہرحال یہ چند اہم سوالات تھے۔ اس کے بعد ایک اور المناک واقعہ ہے جس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 27 ذی الحجہ 63 ہجری میں پیش آیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل حجاز نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ تو درست جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یزید کو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس چیز کا علم ہوا کہ اہل مدینہ نے بیعت فسخ کر دی ہے تو اس نے مدینہ پر لشکر کشی کا حکم دیا۔ واقعہ حرہ میں جو یزیدی لشکر کی جو تعداد تھی وہ کل 12,000 اور مسلم بن عقبہ ان کا سردار تھا۔ اگلا ہمارا سوال ہے یزید نے کل کتنی عمر پائی؟ تو یزید کی کل عمر 38 سال ہوئی۔ چونکہ یہ لڑائی مدینہ سے باہر حرہ کے مقام پر لڑی گئی اس وجہ سے اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن مسلم بن عقبہ کی تجربہ کاری کی وجہ سے اور سرکاری فوج ہونے کی وجہ سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی، اور بڑے بڑے اہل مدینہ اور انصار اس جنگ میں شہید ہوئے۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک مدینہ میں قتل و عام اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا، اور چوتھے روز اس نے اس سلسلے کو موقوف کر کے بیعت کا حکم دیا، یعنی 3 دن تک اس نے مدینہ کو بالکل حلال کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ روانہ ہوا مکہ کی طرف، کیونکہ اہل مکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، لیکن یہ ابھی تک راستے میں ہی تھا، یعنی ابوا کے مقام تک پہنچا تھا، بیمار ہوا، کہتے ہیں نمک کی طرح پگھل کر یہ مر گیا۔ تو اس نے اپنا نائب اور سپہ سالار بنایا حسین بن نمیر کو، اور حسین بن نمیر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لڑائی 27 محرم 64 ہجری کو شروع ہوئی۔ مکہ کا محاصرہ 64 ہجری کو، جبکہ مدینہ کا محاصرہ جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں وہ 63 ہجری کو ہے۔ بہرحال یہ لڑائی 27 محرم 64 ہجری سے شروع ہو کر ربیع الاول 64 ہجری تک جاری رہی۔ اس دوران انہوں نے بیت اللہ پر سنگ باری بھی کی ہے، اور بیت اللہ کے کچھ حصے جل بھی گئے، لیکن یزید جب مر گیا، یزید کے مرنے پر حسین بن نمیر نے اس محاصرے کو اٹھا لیا۔ تو یہ تھا یزید کے دور کا مختصر سا تعارف، جس میں 3 بڑے برے کام کیے اس نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یعنی واقعہ کربلا، واقعہ حرہ اور مکہ المکرمہ کا محاصرہ۔